دیکھو حضرت مرثد ابن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، اسلام نہیں لائے تھے جب تک، تو جاہلیت کے طریقے کے مطابق ایک عورت سے ناجائز تعلقات قائم کرتے، جس کو آج کل کی اصطلاح میں محبت کہہ دیتے ہیں، حالانکہ محبت کی جو ہے یہ توہین ہے، وہ محبت نہیں ہے، محبت کی توہین ہے، لیکن کہتے ہیں لوگ فلاں عورت سے محبت ہو گئی، ارے وہ محبت نہیں ہوتی، وہ ہوس ہوتی ہے، اس کا نام محبت رکھ دیا، محبت کی توہین ہے اس کو محبت کہنا، لیکن کہہ دیتے ہیں عرف عام میں۔ تو کسی عورت سے تھی، تعلق تھا، اب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق عطا، مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کا کیا معنی کہ ایک طرف تو کلمہ توحید پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئے، آخرت پر ایمان لے آئے، اور اس سب کے ساتھ صحبت نصیب ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس صحبت کا کیا نتیجہ نکلا کہ دل میں اس نام نہاد عشق یا نام نہاد محبت کی جو گندگی بھری ہوئی تھی، یعنی جو جذبہ تھا، شہوت کا حد سے گزرا ہوا جذبہ تھا نا، جو ناجائز طریقے پر کسی عورت سے تعلقات قائم کرنے پر آمادہ کر رہا تھا، وہ جذبہ تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی، آپ کی مجلسوں میں بیٹھے، آپ سے آخرت کی باتیں سنی، آپ سے اللہ تعالیٰ کے عظمت و جلال کا مشاہدہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا مشاہدہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی محبت جو حقیقی محبت ہے وہ دل میں گھر کر گئی، تو کیا بنا؟ مسلمان ہونے کے بعد کچھ عرصے کے بعد کہیں جا رہے تھے، راستے میں وہ عورت مل گئی، نام بھی آتا ہے اس کے روایتوں میں، عناق نام تھا، وہ مل گئی، اور اس نے حسب معمول جو پہلے سے طریقہ چلا آ رہا تھا کہا بھئی آؤ، اور گناہ کی دعوت دی۔ اب یہ مرثد رضی اللہ تعالی عنہ بن چکے تھے، اب یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، تو جواب میں کہا کہ عناق آج سے میں کچھ اور ہو چکا ہوں، اب میرا تمہارے ساتھ اس قسم کا تعلق باقی نہیں رہ سکتا، میں اب تمہارے ساتھ اس طرح کا تعلق قائم نہیں کر سکتا جس طرح پہلے سے کرتا آیا تھا، کیونکہ میں اب اللہ پر ایمان لا چکا ہوں، اللہ کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب میں اس بدکاری کی طرف نہیں جا سکتا۔ تو عناق نے کہا کیا انقلاب آ گیا تمہارے؟ آخرکار جب دیکھا کہ کسی طرح بھی یہ آمادہ ہونے والے نہیں ہیں، کس سے مس نہیں ہوتے، تو اس نے کہا کہ اچھا پھر ایسا کرو، مجھ سے نکاح ہی کر لو، مجھ سے نکاح کر لو۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہاں نکاح کر سکتا ہوں، مگر اس کے لیے مجھے پوچھنا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آیا میرے لیے نکاح کرنا تمہارے ساتھ جائز ہے کہ نہیں، کیونکہ ابھی تک تم مشرک ہو، مسلمان نہیں ہو، تو مشرک عورت سے نکاح جائز ہے یا نہیں، یہ میں جب تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لوں اس وقت تک اس کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ یہ جواب دے کر آگے آپ ذرا اندازہ کرو، معمولی بات نہیں کہ زندگی بھر کا ایک شہوانی معمول چلا آتا ہے، اور اتنا زبردست انقلاب۔ پہنچے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یہ سارا واقعہ بتایا اور پوچھا کہ وہ مجھ سے نکاح کی پیشکش کر رہی ہے تو نکاح کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھائی اس کے بارے میں تو مجھے وحی کا انتظار کرنا پڑے گا، اس وقت تک حکم نہیں آیا، تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آئے گا تو بتاؤں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر آگئے، قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کہ مشرک بت پرست عورتیں جب تک ایمان نہ لائیں ان کے ساتھ نکاح مت کرو، اور یاد رکھو کہ ایک مومن باندی وہ ایک مشرک عورت سے بہتر ہے، آزاد مشرک عورت سے بہتر ہے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، چاہے وہ تمہیں مشرک عورت تمہیں پسند آ رہی ہو، اس کے باوجود وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ راستہ بند، دروازہ بند کر دو۔ گناہ کچھ کی تو تھی ہی بات، بدکاری کی تو بات تھی ہی، نکاح کا دروازہ بھی بند کر دیا گیا، بند ہو گیا۔ اب
ممکن نہیں تھا کہ مرثد ابن ابی مرثد اس دروازے میں دوبارہ داخل ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گندگی جو دل میں تھی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے نکل چکی. تو اب اس طرف جانے کا کوئی سوال نہیں تھا. یہ ہے یزکیہم، وہ گندگی نکال ڈالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے تکبر، بڑائی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، اپنی بات کو ہر حال میں منوانا کہ کسی طرح بھی کوئی دوسرا مجھ پر حاوی نہ ہو، یہ جذبات تھے جو چلے آتے تھے. اور خاص طور سے عرب کے لوگوں میں تو بہت تھے. لیکن حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کیمیا تاثیر نے ان جذبات کو اس طرح بدلا اور وہ گندگی اس طرح پاک کی کہ اب تکبر کا سوال نہیں. عمر ابن خطاب یہ وہ شخص تھے جاہلیت کے اندر کہ لوگ ان کے نام سن کر کانپا کرتے تھے. غصے میں بھرے ہوئے، تکبر سے بھرپور، اور اپنے غرور اور اپنی ذات کے پندار میں مگن. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر سر رکھ دیا تو یہ حال ہو گیا کہ ایک بڑھیا بھی کھڑے ہو کر امیر المومنین ہونے کے زمانے میں کہہ دیتی ہے کہ دامن پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ابن خطاب اگر تم نے یہ غلطی کی تو ہم اپنی تلواروں سے تمہیں سیدھا کر دیں. تو عمر ابن خطاب کے منہ پر کے کان پر جوں نہیں رینگتی، کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوتا. جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے میرے لیے ایسے لوگ دنیا میں موجود رکھے ہیں جو مجھے تلوار سے سیدھا کر سکے. سارا تکبر فنا ہو گیا، ساری خودرائی جاتی رہی، سارا غرور خاک میں مل گیا. اور یہ ہے جو پاکیزگی. یزکیہم اللہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. غصہ آ گیا تو کوئی حد و حساب ہی نہیں، نہ زبان کے اوپر کوئی روک ہے نہ عمل پر کوئی روک ہے. غصہ ایسا زبردست غصہ آتا تھا، اسی کے اوپر جنگیں ہوتی تھیں، مہینوں جنگیں چلتی تھیں. باپ مرتا تھا تو بیٹے کو وصیت کر کے جاتا تھا کہ بیٹا اور چاہے کچھ کر لینا، میرے دشمنوں سے انتقام ضرور لینا. تو ایسے غصے کے لوگ تھے. اور یہاں آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے نتیجے میں وہ غصہ اس طرح قابو میں آ گیا کہ حدود سے کسی حال متجاوز نہیں ہوتا، کسی حال متجاوز. یعنی فاروق اعظم کے بارے میں کہتے ہیں کہ کان وقافا عند حدود اللہ کی حدود سے آگے ٹھہر جانے والے. تو خیر بات لمبی ہوگی لیکن بڑی اہم بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.